اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ پیاری نبی پیارے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے، اور ہمارے ویڈیو کو شیئر اور کمنٹ کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی پیارے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، الدعاء محل العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے باز و حسد رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15 شب کو تو کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر دنیا کی وجہ سے بعض حسد رکھنے والوں کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جیسے اہل حسد کو کڑوا کر دیتا ہے۔ حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص میں خوبی دیکھ کر وہ خوشحال و خوشحال ہو، اب دل میں یہ آرزو کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکذب ینکش الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے دوستو کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ تمام مذہب میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اسلام نے اسے بچنے کی بہت تاکید کی۔ قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پر اس کی مذمت اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے، اور فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے، اگر جھگڑا کرنا چھوڑ دے اور اگر سچا ہو، اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگر مسلمان سچا ہو تو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکرم الخبز، روٹی کی تعظیم کرو، سمی اللہ وکل بیمینک، اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرو، اذا شربوا فلیشربوا بیمینہ، جب کوئی چیز پینا ہو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للجار حق، پڑوسی کا حق ہے، احسنوا الی جارک، اپنی پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد چاہے مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو اس کی عنایت کرو، اسے خوشی ہے تو مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور مر جائے تو اس کے جنازہ شرکت کرو۔ وہ شخص مومن کا کامل نہیں جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں میں محفوظ نہ ہو، اور اپنے پڑوسی کی عزت کرو۔ وہ شخص مومن کا کامل نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔
ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ داخل ہوتے وقت سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں۔ گھر میں داخل ہونا چاہیے تو پڑھیں اللہم انی اسألوک خیر المولز و خیر المخرج۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر آنے والے اور باہر جانے کی بھلائی چاہتا ہوں۔ کھانا کھانے کے آداب۔ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہاتھ دھلنے کے بعد پوچھیں، بایاں پیر بچھا دیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ سر ڈھک کر کھانا کھائیں۔ نمکین سے شروع کریں اور نمکین ہی پر ختم کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ ولا برکات اللہ۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حدیث سنے اور آگے بھیجے اس کو اللہ تعالیٰ